سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت اور صبر و وفا کا پیکر۔ وہ نبوت کا نور چمکنے، اعلان نبوت سے پہلے ایک ایسے پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہوئیں جس نے رحمت الہی کو اس کی شروعات ہی سے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا تھا، یعنی ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھرانہ۔ وہیں سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ وہ ایک تر و تازہ پھول کی مانند تھی جن کا چہرہ حیا سے دمکتا تھا اور دل پاکیزگی سے روشن تھا۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ہوئیں تو ان کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا، لیکن جیسے ہی اسلام کے نور کا اعلان ہوا، ابو لہب اور اس کی بیوی کے دلوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ انہیں طلاق دے دے تاکہ ان کے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل توڑا جا سکے اور انہیں دکھ پہنچایا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی خبیث چال تھی۔ چنانچہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ساتھ صرف اپنا صبر لے کر واپس بیت نبوت میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ عظمت والی تقدیر مرتب فرما رہا تھا۔ چنانچہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بلند اخلاق اور پاکیزہ دل کے مالک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ یوں اسلامی تاریخ میں پاکیزہ ترین وفا کی ایک ایسی داستان کا آغاز ہوا کہ لوگ ان دونوں کی مثال شرافت، نفاست اور سکون قلب کے طور پر دینے لگے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی شدت بڑھی تو سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے رب کے وعدے پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ واپس آئے اور دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یوں وہ ذات الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والی کے عظیم لقب کی مستحق قرار پائیں، مگر ایمان کا راستہ آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر کے دنوں میں وہ ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں جس نے ان کے جسم کو نڈھال کر دیا، اور وہ اس وقت کسی ایسے شخص کی شدید محتاج تھیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے پاس ہی رکیں اور ان کی دوا دارو کریں اور ان کی تنہائی کا سہارا بنیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان لازوال الفاظ کے ساتھ تسلی دی: بلا شبہ تمہارے لیے بدر میں حاضر ہونے والے شخص جتنا ہی اجر ہے اور مال غنیمت میں سے اس کا حصہ بھی ہے۔ یہ رحمت کا ایک عظیم پیغام تھا کہ بیماری کی حالت میں بیوی کے پہلو میں کھڑا ہونا بھی ایک عبادت ہے، اور شفقت و رحمت کا یہ عمل میدان جنگ میں لڑنے سے کسی طرح بھی کم رتبہ نہیں رکھتا۔ اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آیا جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ مدینے میں بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچی جسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک اسی وقت اپنی محبوب بیوی کو سپرد خاک کر کے فارغ ہوئے تھے۔ باہر فتح و نصرت کا جشن تھا اور اندر ایک دردناک جدائی کا غم۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ ہی اوپر 20 اور 30 کے درمیان تھی، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسی سیرت چھوڑ گئیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
ایک وفادار بیوی، ایک صابر مہاجر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمانبردار اور سعادت مند بیٹی کی سیرت۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان سے راضی ہو، اور ہمیں ان کے ساتھ جنت النعیم میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی وآلہ